حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب دارالعلوم سے دستار بندی لے لی، پھر اس کے بعد مختلف مدارس میں پڑھایا، پھر جس شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے انہی کی خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون میں ان کے جانشین بن کے بیٹھے، اور دنیا نے ان سے کسب فیض کیا ہے، ہزاروں بندوں نے ان سے پڑھا ہے۔ اور یقین مانیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پڑھانے کا انداز، اور اس کے بعد تدریس کے ساتھ تزکیہ کا انداز، اور لوگوں کے ساتھ اللہ اللہ کرانے کا، اور لوگوں کے دلوں کو پاک صاف کرنے کا، اور توبہ اور واعظ اور تبلیغ کا انداز، یہ پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا نام رکھتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی کے ملفوظات اٹھائیں نا، 32 جلدوں میں تو ان کے صرف ملفوظات ملتے ہیں، اور ان کے بیانات اٹھائیں تو تقریباً 40 جلدوں کے اندر تو ان کے خطبات ہیں جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل سمجھائے ہیں۔ مردوں کے لیے کیا کتابیں لکھیں، علماء کے لیے لکھیں، عورتوں کے لیے لکھیں، بچیوں کے لیے لکھیں۔ ہمارے گھروں میں آج تک بچیوں کی تعلیم کے لیے بہشتی زیور چلتا ہے۔ یہ بہشتی زیور وہ مسائل کا انسائکلوپیڈیا ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواتین کے لیے لکھا ہے۔ اگر ایک خاتون بہشتی زیور کو صحیح طور پہ ازبر کر لے تو وہ اس تمام مسائل کو عالمہ کے اگر زیادہ نہیں تو برابر کی حد تک جاننے اور سمجھنے والی بن جائے گی، یعنی اس حد تک انہوں نے اس کو تعلیم دیا۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے 2 زبانوں میں، عربی میں بھی اور اردو میں بھی۔ عربی میں علماء کے لیے لکھا احکام القرآن، 16 جلدوں میں چھپ چکا ہے۔ احکام القرآن دیکھنے کے قابل ہے، حضرت نے اپنے شاگردوں کو اس پر مامور کر کے پوری کتابت کروائی۔ اور عوام کے لیے 3 جلدوں میں بیان القرآن لکھا ہے۔ حضرت تھانوی کے زمانے میں 8 جلدوں میں چھپا تھا بیان القرآن، اب یہ 3 جلدوں میں، اور 8 جلدوں والا نایاب ہے۔ میرا کراچی جانا ہوا، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی ضرب علی خان رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت نے گفتگو میں کہا کہ میں 8 جلدوں والا بیان القرآن ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے مل نہیں رہا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے وقت جو چھپا تھا وہ کسی کے پاس ہو تو میں اسے 30,000 انعام دوں گا اور اس کی قیمت بھی دوں گا، مجھے دے دے۔ ہمارے والد محترم رحمہ اللہ کی قبر پہ اللہ کروڑوں ابو رحمت نازل فرمائے، انہوں نے یہ خرید کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ تو میں نے حضرت مفتی ضرب علی خان رحمہ اللہ خدمت میں عرض کیا کہ حضرت وہ میرے پاس ہے لیکن ملکیت ابا جان کی ہے، وہ نہیں دے رہے۔ تو حضرت نے بہت اصرار فرمایا لیکن حضرت والد صاحب کے پاس رہا، تو وہ 8 جلدوں والا نسخہ ہمارے پاس موجود ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جب یہ تحریر فرمایا اردو زبان میں تو آپ نے نام نامی سنا ہوگا حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا۔ یہ اللہ نے اتنی بڑی ان کو صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ جو بات دماغ میں پڑھ لیتے اور بٹھا لیتے وہ سالوں تک ایسے یاد رہتی جیسے کتاب کھول کے پڑھ رہے ہیں۔ بہاولپور کی عدالت میں 1926 میں یا غالباً 1932 میں آئے تھے، جی ہاں فروری 1932 میں جب ختم نبوت کا مسئلہ اٹھا تھا تو عدالت میں آ کر جب حوالہ پیش کیا نا تو جج نے کہا کہ آپ حوالہ پیش کیسے کرتے ہیں، آپ کے پاس کتاب نہیں ہے، مرزائی مناظر کے پاس تو کتاب موجود ہے، آپ اس کو کہتے ہیں یہ غلط ہے اور میرا حوالہ ٹھیک ہے، آپ کے پاس پروف کیا ہے؟ تو مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، یہ ان کی وفات سے 2 سال پہلے کی بات ہے، 34 میں ان کی وفات ہے، فرمانے لگے کہ میں نے 35 سال پہلے اس کتاب کو پڑھایا ہے، آپ اس سے حوالہ لیجئے کتاب لے کر، اگر میرا لکھا ہوا حوالہ نہ ملے تو انور شاہ اپنی موت لکھ دے گا، یہ جھوٹ بول رہا ہے مرزائی۔ تو جب اس سے کتاب لی گئی تو بعین ہی وہی عبارت نکلی جو مولانا انور شاہ نے کہا، یعنی اتنا بڑا بندہ۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے تھے میں اردو زبان کو نہیں پڑھتا، اس میں علوم کی باتیں بہت کم ہیں۔ حضرت تھانوی کا جب بیان القرآن تفسیر پڑھی تو فرمان لگے کہ مجھے آج یہ بات یقین میں سمجھ آ گئی ہے کہ اردو زبان کے علوم بھی کم نہیں ہیں، اردو کو بھی اللہ پاک نے اپنے اندر علوم کی ایک وسعت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ بیان القرآن حضرت تھانوی رحمہ